السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ سے اہم ترین خبر شیئر کرتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر دونوں کی ٹک ٹک لگی ہوئی ہے۔ بڑے دنوں کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آئی ہے، اور کیونکہ پہلے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں نکلتی تھیں، پھر جب سے آئینی بینچ بنا ہے تو آئینی بینچ کے بعد سپریم کورٹ سے بڑی خبریں نکلنا کم ہو گئی ہیں، بند تو نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے، باری ان کی تھی لیکن وہ نہیں بن سکے اپنے اقدامات کی وجہ سے، اپنے متنازع فیصلوں کی وجہ سے۔ لیکن ایک خط و کتابت کر کے تنگ کرنا، اس طرح کا کام ٹک ٹک جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ آج بھی خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو۔ 5 پیجز کا یہ خط ہے، اور اس میں اپنے مختلف ایشوز پر تحفظات، اپنے سوالات اور یہ اٹھائے ہیں۔ خط میں یہ لکھا ہے دونوں نے کہ دونوں سینئر ججز نے منٹس کے رد میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ بطور کمیٹی، خط میں کہا گیا ہے کہ بطور کمیٹی ممبران ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ کمیٹی فیصلے کے خلاف ورزی میں کیس مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ 31 اکتوبر 2024 کو بطور کمیٹی ہم نے فل کورٹ کا فیصلہ کیا۔ کیس نہ لگنے پر 4 نومبر کو پھر خط لکھا۔ ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے دونوں نوٹس ہمیں نہیں دیے گئے۔ چیف جسٹس نے اپنا نوٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پڑھا۔ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا۔ منٹس میں کہا گیا بینچ تشکیل کا معاملہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کو بھیجا گیا۔ اس وقت آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کا وجود ہی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اجلاس کی کارروائیوں کو اب پبلک کیوں کیا گیا؟ کارروائی پبلک کرنے کی وضاحت ستمبر میں آئینی بینچ کے دوبارہ فنکشنل ہونے پر واضح ہوگی۔ 31 اکتوبر اجلاس کے منٹس واضح کرتے ہیں کہ دونوں ججز کا اجلاس ہوا تھا۔ فیصلے کے بعد فل کورٹ بنانا لازم تھا اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کے لکھے گئے 2 خطوط میں اکثریتی فیصلے کی بے توقیری کی وجہ بتائی گئی۔ 31 اکتوبر 2024 کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل کے لیے ملاقات کی چیف جسٹس سے۔ ملاقات میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر اٹھنے والے سوالات پر بات کی گئی۔ ملاقات میں عوامی اعتماد کی بحالی کا حل اجتماعیت یعنی فل کورٹ ہے، یہ بتایا گیا۔ کوششوں کے باوجود بھی چیف جسٹس نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات لگانے کا موقف اپنایا۔ ملاقات میں چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل پر ہچکچاہٹ کا شکار رہے۔ چیف جسٹس نے معاملے پر 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کو کہا۔ 1 گھنٹے بعد چیف جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں آئے۔ چیف جسٹس نے تمام ججز سے انفرادی طور پر ملاقات کا بتایا۔ ہم نے چیف جسٹس کے انفرادی طور پر رائے لینے کو قانونی اور پریکٹس کے برعکس قرار دیا۔ ججز سے انفرادی طور پر لی گئی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ چیف جسٹس کی رائے کے بعد قانونی طور پر کمیٹی اجلاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ نوٹس کے باوجود چیف جسٹس نے کارروائی میں شامل نہ ہوئے۔ چیف جسٹس اکثریت کی بنیاد پر ہم نے 4 نومبر کو فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ دیا۔ فل کورٹ کے لیے رجسٹرار کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ کمیٹی اجلاس کے فیصلے پر چیف کا لکھا گیا نوٹ ہمیں نہیں دیا گیا۔ 4 نومبر کو خط کے باوجود بھی فل کورٹ تشکیل نہیں دیا گیا۔ جوڈیشل یا انتظامی طور پر فل کورٹ تشکیل کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، نتیجتاً ادارہ جاتی ریسپانس نہ آ سکا۔ خط میں ایک مرتبہ
پھر ایک مرتبہ پھر 26ویں ترمیم پر فل کورٹ تشکیل کا موقف اپنایا گیا ہے۔ تو یہ خط ہے آج جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔